بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہندوستان کی ایک خاتون جن کا فرضی نام ایمن لوہار رکھ لیتے ہیں، حال ہی میں جج منتخب ہوئی ہیں۔ وہ پاکستان کے شہر کراچی کو ہمیشہ حاتم طائی کا کراچی کہہ کر مخاطب کرتی ہیں۔ کراچی کو حاتم طائی کا کراچی کہنے کی وجہ ان کو معلوم نہیں تھی، مگر انہوں نے اپنی والدہ کے منہ سے ہمیشہ یہ لفظ سنا تھا اور یہی لفظ ان کی زبان پر پختہ ہو گیا تھا۔ ان کی کسی دوست نے جب کراچی کو حاتم طائی کا کراچی کہہ کر مخاطب کرنے کی وجہ پوچھی تو ایمن صاف صاف بتا دیا کہ مجھے وجہ نہیں معلوم، مگر میری والدہ نے ہمیشہ کراچی کو حاتم طائی کا کراچی کہہ کر بلایا ہے، اس لیے میں بھی ایسا ہی کہتی ہوں۔ ایمن کی بات سن کر ان کی دوست کا سسپنس اور بڑھ گیا اور اس نے ایمن کی والدہ سے مل کر وجہ جاننے کا فیصلہ کیا۔ ایمن کی والدہ نے اس کے پوچھنے پر اسے واقعہ سنایا کہ میری چھوٹی بہن کی شادی پاکستان کے شہر کراچی میں ہوئی تھی۔ ایک بار ہم لوگ اپنی بہن کو ملنے کے لیے کراچی گئے ہوئے تھے۔ میں اور میری بہن بالکل بھی پڑھی لکھی نہیں تھی۔ کچھ دن آرام کے بعد میرے بہنوئی نے میری بہن کو کچھ رقم دی اور شہر کے مشہور مقامات کا بتاتے ہوئے میری بہن کو کہا کہ مہمانوں کو ساتھ لے کر وہاں گھما پھرا لانا اور ان کی پسند کی خریداری بھی کر لینا، تاکہ جب مہمان واپس جائیں تو ان کے لیے اور باقی خاندان کے لیے تحائف بھی ساتھ بھیج سکیں۔ میری بہن نے رقم پکڑ لی، ہمیں تیار ہونے کا کہا اور خود ہمارے کپڑے تیار کرنے لگی۔ نہا دھو کر ہم نے بہترین ناشتہ کیا، لباس تبدیل کیا اور گھر سے نکل پڑے۔ سب نے متفقہ فیصلہ کیا کہ پہلے کراچی کی سیر کی جائے اور بعد میں خریداری کی جائے، کیونکہ سامان ساتھ اٹھا کر سیر کرنا ناممکن تھا۔ اگر کر بھی لیتے تو شاید مزہ نہ رہتا، لہٰذا کراچی کے مشہور مقامات کی سیر شروع کر دی۔ گھومتے پھرتے سمندر کے قریب ایک مزار پر جا پہنچے۔ مزار پر دعا مانگ کر باہر نکلے تو میں نے محسوس کیا کہ ہماری میزبان یعنی میری بہن بہت پریشان ہے۔ میرے لاکھ پوچھنے پر بھی میری بہن نے مجھے کوئی وجہ نہ بتائی، البتہ وہ متلاشی نظروں سے ادھر ادھر دیکھتی رہیں، جیسے کچھ تلاش کر رہی ہوں۔ کبھی وہ لوگوں کی بھیڑ میں کسی چہرے کو تلاش کرنے لگتی اور کبھی زمین پر کچھ کھوجنے لگتی۔ میرے ضبط کی انتہا ہوئی تو میں نے ذرا تلخ ہو کر اپنی بہن سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے، تم کیا تلاش کر رہی ہو؟ میرا سوال سن کر میری بہن روحان سی ہو گئی۔ اس نے کپکپاتے ہونٹوں سے بتایا کہ کسی نے ہمارے سارے پیسے چرا لیے ہیں، اب تو گھر جانے کے لیے کراچی بھی پاس نہیں ہے۔ اپنی بہن کی بات سن کر میں رونے لگی اور مجھے دلاسا دیتے دیتے میری بہن خود بھی رو پڑی۔ جب لوگوں نے ہمیں روتے دیکھا تو ہماری طرف متوجہ ہوئے۔ ہم نے رونے کی وجہ پوچھی۔ میری بہن تو اس حالت میں نہیں تھی کہ جواب دے سکتی۔ میں نے ہمت کر کے ایک شخص کو بتایا کہ میں ہندوستان سے یہاں اپنی بہن کو ملنے آئی ہوں۔ آج میری بہن مجھے ساتھ لے کر کراچی گھمانے نکلی ہے تو یہاں کسی نے ہماری ساری رقم چرا لی ہے۔ میری بات سن کر ایک شخص نے مجھے دلاسا دیا، جیب میں موجود ساری رقم مجھے دی اور کہا صرف 10 منٹ انتظار کریں۔ اس نے ایک کاغذ پر لکھ کر کچھ دیا، ہمارے ساتھ آئی ایک بچی کو پکڑا دیا اور جو شخص بچے کے ساتھ ہاتھ میں پکڑے کاغذ کو دیکھتا اور سمجھتا وہ 1-2 روپے یا 5-10 روپے بچی کے پاس رکھ جاتا۔ میں یہ سب دیکھ کر سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اس شخص نے بچی کے ہاتھ سے وہ کاغذ کا ٹکڑا لیا، رقم اٹھا کر بچی کی گود میں ڈالی اور بچی کو واپس ہمارے پاس بھیج دیا۔ میں نے آگے بڑھ کر اصرار کر کے اس شخص کے ہاتھ سے وہ کاغذ کا ٹکڑا لے لیا۔ اس کے بعد رقم کا حساب لگایا جو ہماری رقم سے 3 گنا تھی۔ ہم نے اپنی رقم پوری کی اور باقی رقم وہاں مانگنے والوں میں بانٹ دی، کیونکہ میں نے دیکھا تھا ہماری بچی کے قریب بھیک مانگنے والے لوگ بھی پیسے رکھ رہے تھے۔ میں نے وہ رقم اپنی بہن کی بجائے اپنے پاس رکھے کاغذ پہ لپیٹ کر الگ جیب میں رکھا اور گھر خریداری کرنے کے بعد بہن کے ساتھ واپس اس کے گھر آ گئی۔ ویزے کی مقررہ مدت تک اپنی بہن کے گھر پر رہی، مگر انتہائی اضطراب کی حالت میں۔ میری خواہش تھی کہ جلد از جلد بھارت پہنچوں اور جا کر یہ تحریر کسی سے پڑھا کر سمجھ سکوں، تاکہ مجھے بھی تو پتہ چلے اس کے اندر ایسا کیا لکھا ہے۔ پاکستان میں نے کسی سے بھی اس تحریر کے متعلق ذکر نہیں کیا۔ اس کی 2 وجوہات تھیں۔ پہلی یہ کہ مجھے یقین نہیں تھا کہ اس تحریر میں جو لکھا ہے مجھے ہو بہو بتا دیا جائے گا، اور دوسری وجہ میرا ڈر تھا۔ مجھے لگتا تھا یہ لوگ مجھ سے وہ کاغذ تحریر پڑھنے کے بہانے لے لیں گے اور پھر واپس نہیں کریں گے۔ خیر، ویزے کی مدت ختم ہونے کے بعد میں تحفے تحائف لے کر پاکستان سے واپس ہندوستان پہنچ گئی
اور سب میں ان کے تحائف تقسیم کرنے کے بعد اپنی رازدار سہیلی کے پاس گئی اور اسے وہ کاغذ دکھا کر پوچھا کہ اس کے اوپر کیا تحریر درج ہے۔ میری سہیلی نے کافی دیر تک جوڑ توڑ کرنے کے بعد مجھے بتایا کہ اس پر درج ہے: ہماری مہمان جو کہ ہندوستان سے اپنی بہن کو ملنے پاکستان آئی ہیں، کسی راہ ہدایت سے بھٹکے ہوئے ہمارے بھائی نے یہاں ان کی رقم چرا لی ہے۔ ان کی کچھ اس طرح مدد کی جائے کہ ان کو ہاتھ نہ پھیلانا پڑے اور ان کی پریشانی دور ہو جائے۔ میری سہیلی نے مجھے کاغذ واپس لوٹا دیا، مگر میں تب سے سوچ رہی ہوں کہ بھلے ایک شخص نے غلط کیا، مگر کتنے لوگ ہیں جنہوں نے بنا میرے ہاتھ پھیلائے ہماری اتنی مدد کر دی کہ ہماری گم شدہ رقم سے 3 گنا زیادہ رقم جمع ہو گئی، اور یہ ساری رقم 10 منٹ سے بھی کم وقت میں جمع ہوئی تھی۔ میں نے آج بھی وہ کاغذ کا ٹکڑا سنبھال کر رکھا ہوا ہے۔ میں اس کاغذ کے ٹکڑے کی وجہ سے کراچی کو حاتم طائی کا کراچی کہتی ہوں، اور اس وقت مجھے دکھ ہوتا جب دنیا اور خاص کر ہمارے ملک والے ان 20 اچھے انسانوں کی اچھائی کو چھوڑ کر صرف ایک برے پاکستانی کی برائی کی وجہ سے سارے ملک کو لعن طعن کرتے ہیں۔ ایمن کی دوست کہتی ہیں کہ ان کی والدہ کے منہ سے پاکستان کی اتنی تعریف سن کر میری بھی شدید خواہش ہے کہ میں بھی حاتم طائی کا کراچی اور قائد اعظم کا پاکستان دیکھوں۔ ویڈیو اگر اچھی لگے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا، اور اگر آپ لوگ میرے چینل پر نیو ہیں، فرسٹ ٹائم دیکھ رہے ہیں، تو چینل کو ایسی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کر لیجئے۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔